اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سوات کے اندر ایک مدرسے میں ایک انتہائی دردناک اور کربناک واقعہ پیش آیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جس میں ایک 14 سالہ طالب علم کو 3 درندہ صفت انسانوں نے، میں ایسے لوگوں کو استاد کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، 3 درندہ صفت انسانوں نے اپنے اس شاگرد اور اپنے اس طالب علم کو اس کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملا اور اپنے جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان الفاظ میں اس واقعے کو بیان کر سکوں۔ تو ایک طرف تو یہ واقعے کا یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو اس قسم کے واقعات جب کبھی کبھار رونما ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو آئے روز دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جو آئے روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں دین اسلام اور مذہب پر حملہ کرنے کے لیے، وہ لیبرل اور وہ سیکولر اور وہ روشن خیال طبقہ، انہوں نے اس واقعے کی آڑ میں تمام دینی مدارس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ اس واقعے کی آڑ میں تمام علماء کے خلاف ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، پورے وفاق المدارس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر ادارے میں ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ اب ان چند افراد کی وجہ سے پورے اس ادارے کو ٹارگٹ کرنا، ان چند افراد کی وجہ سے تمام دینی اداروں کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئے روز آپ کی یونیورسٹیز کے اندر فحاشی اور یعنی کہ اس طرح کے اسکینڈل سامنے نہیں آتے؟ تو کیا کبھی یہ تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے اپنے بچے اور اپنے بچوں کو مت بھیجا کرے؟ نہ، ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کوئی بھی کس شکل میں کرتا ہو، وہ غلط کرتے ہیں، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب ان چند واقعات کے آڑ میں یا چند لیکچررز کے واقعات کو لے کر تمام کالجز اور تمام یونیورسٹیز کے خلاف اس طرح کی تحریک چلانا، جس طرح یہ بے انصافی اور ناانصافی اور ظلم ہے، اسی طرح اس واقعے کی آڑ میں بھی تمام دینی مدارس کو ٹارگٹ کرنا اور تمام علماء کو ٹارگٹ کرنا، یہ بھی ناانصافی اور ظلم ہے۔ میں بھی اس واقعے کا دفاع نہیں کر رہا، میں بھی اسے ظلم کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یہ شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے پختون روایات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جب میں ان تمام چیزوں کے اندر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، انہوں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو پھر کیوں آپ اسی واقعے کی آڑ میں تمام دینی مدارس اور مساجد کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے کا حصہ بنتے جا رہے ہو؟ یاد رکھنا، اس قسم کے پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، میرا بھی یہی مطالبہ ہے، ان لوگوں کو پکڑا جائے، حکومت وقت انہیں پکڑے، کیفر کردار تک پہنچائے اور انہیں وہ سزا دے تاکہ کل کوئی اور اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں۔ لیکن اس واقعے کی آڑ میں دینی مدارس کے خلاف لب کشائی کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس واقعے کی آڑ میں دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے دینی مدارس وہ پوری قوم کا سرمایہ ہے، اس نے پوری قوم کے نظریاتی سرحدات کا تحفظ کیا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اس واقعے کے اندر ملوث افراد ہی کی حد تک اس واقعے کو رکھا جائے۔ اس واقعے کی آڑ میں کسی اور کو ٹارگٹ کرنا، دینی مدارس کو ٹارگٹ کرنا، اس ناانصافی اور اس ظلم کا حصہ کبھی بھی مت بنیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔